اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وفیت سے ہوں گے اور زندگی کی ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کو، جو کہ 1977 سے 1988 تک آنورڈ رہا تھا۔ آج ہم بات کریں گے 1988 سے آنورڈ 1993 تک، جس میں دو ٹینیور آتے ہیں، ایک آتا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کا اور دوسرا آتا ہے نواز شریف صاحب کا۔ پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہم ڈیتھ آف ضیاء، یعنی کہ ضیاء صاحب کی موت کیسی ہوئی۔ ضیاء صاحب جناب 17 اگست 1988 کو 31 دوسرے نوٹیبل پرسنز، مطلب کافی نوبل پرسنز کے ساتھ جو ہے وہ ان کا طیارہ C-130 جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے بہاولپور کے نزدیک۔ ابھی اس نے ٹیک آف مکمل نہیں کیا ہوتا تک وہ طیارہ جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے بلاسٹ کی وجہ سے، اور تقریباً 31 لوگ جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، جن میں فارن منسٹر بھی ہوتا ہے امریکہ کا، تو وہ تمام کے تمام لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو لیں جی، اس کے بعد جناب غلام اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ نئے الیکشن جو ہوں گے وہ نومبر 1988 کے اندر نئے الیکشن ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد 2 اکتوبر 1988 کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الاؤ کر دیا کہ آپ الیکشن کے اندر اپنی کمپین کو کنٹینیو کریں، کیونکہ اکتوبر کے بعد نومبر کے اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں۔ لیں جی، اگلی بات کرتے ہیں کنٹیسٹنگ پارٹیز کی۔ 2 میجر کنٹیسٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں، جس کے اندر ایک ہوتی ہے پاکستان پیپل پارٹی اور دوسری ہوتی ہے IGI، جو اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے، جس میں مسلم لیگ اور باقی دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الائنس کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اگر پولز کی بات کریں تو تقریباً پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ 38.52% ووٹ حاصل کرتی ہے، جو سیٹیں بنتی ہیں 93 آؤٹ آف 237، یعنی کہ 237 میں سے 93 سیٹیں جو ہیں یہ لے جاتی ہے پاکستان پیپل پارٹی۔ دوسری طرف جناب اسلامی جمہوری اتحاد کی بات کریں تو اسلامی جمہوری اتحاد 30.16% ووٹ کے ساتھ 55 سیٹیں لیتی ہے 237 میں سے، اور یوں جناب پیپل پارٹی جو ہے وہ کوائلیشن گورنمنٹ بناتی ہے MQM کے ساتھ اور دوسرے کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کے ساتھ مل کر جناب 51 سے اوپر چلی جاتی ہے، 51% میجارٹی سے، اور یوں ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے کوائلیشن گورنمنٹ۔ اب آگے جناب اگر پروونشل الیکشنز کی بات کریں تو پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ 3 پروونسز میں میجارٹی لے جاتی ہے، اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کو چھوڑ کے باقی تینوں پروونسز میں، یعنی کہ جو پاپولیشن کے حساب سے 11 کروڑ پاپولیشن پنجاب کی ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، جہاں پر یہ حکومت بنتی ہے اسلامی جمہوری اتحاد کی، جو کہ چیف منسٹر بنتے ہیں جناب محمد نواز شریف صاحب، اور باقی 3 صوبوں میں جو ہے وہ بنتی ہے PP کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ 19 نومبر کو یہ الیکشن ہوتے ہیں، 19 نومبر 1998 کو۔ اچھا جی، اگلی بات کرتے ہیں تو بھٹو جناب اپنا بینظیر بھٹو صاحبہ کو صدر غلام اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا اوتھ سنبھالیں، اپنا عہدہ سنبھالیں اور اپنی گورنمنٹ بنائیں ایز اے نیو پرائم منسٹر۔ تو 1 دسمبر کو ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور 2 دسمبر کو 35 سال کی عمر میں جناب بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پرائم منسٹر بن جاتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو 3 باتیں سمجھاتا چلوں بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جناب فرسٹ آف آل تمام مسلم نیشن کی پہلی وومین لیڈر کنسیڈر کی جاتی ہیں، سب سے پہلی، یعنی کہ وومین لیڈر تمام مسلم نیشنز کی۔ نمبر 2 کے اوپر یہ پہلی پاکستان کی پرائم منسٹر ہوتی ہیں جو ٹوٹلی طور پر اوپن اور فری الیکشن کے ذریعے پرائم منسٹر بنتی ہیں۔ نمبر 3 کے اوپر یہ ینگسٹ پرائم منسٹر ہوتی ہیں ان دا ہول آف دی ورلڈ، مطلب ینگسٹ پرائم منسٹر فرام ہول آف دی ورلڈ، یہ جو ہیں کرنٹ مطلب اس وقت کی جو پرائم منسٹر بنتی ہیں۔ اب ان کے چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ان کے گورنمنٹ کو کیا کیا چیلنجز آتے ہیں۔ جناب سب سے پہلا جو چیلنج آتا ہے وہ ہے لون کا، مطلب ادھار جو ہے IMF کا کافی حد تک جو ہے ان کے اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے اپنے سپورٹرز کو پرامس کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام قسم کے سوشل ایریا اور تمام سوشل ریفارم اور سوشل سروسز کے اوپر کام کریں گے، کیونکہ 11 سال ملٹری ریجم کے اندر جو ملٹری نے جو ہے کافی حد تک جو بجٹ ہے وہ اپنے اوپر انویسٹ کیا ہوتا ہے بنسبت سوشل ریفارم پہ، اور بہت حد تک جو ہے انہوں نے ملٹری ریجم جو ہے وہ نگلیکٹ کر چکی ہوتی ہے، خاص طور پر ہیلتھ کیئر سیکٹر کو، ہاؤسنگ اسکیم کو، لینڈ ریفارم کو، ایجوکیشن سیکٹر کو، پریس فریڈم کو اور سول رائٹس کو وہ مطلب ڈسمس کر کے اپنے آپ کو، اپنے ایریاز کو زیادہ امپروو کر رہی ہوتی ہے، اور بی بی نے اس بات کا پرامس کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو امپروو کریں گے، لیکن چیلنج یہ ہوتا ہے کہ پیسہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 کے اوپر اگر ہائی لائٹس کی بات کریں ان کی فرسٹ ٹرم کی، تو سب سے پہلے نیو
کابینہ بنائی جاتی ہے جناب، بی بی جو ہے وہ نئی کابینہ بناتی ہیں۔ نئی کابینہ میں کیا کرتی ہیں کہ بی بی کیپٹ پورٹ فولیو آف فائنانس اینڈ ڈیفینس فار ہر سیلف، کہ بی بی جناب خاص طور پر فائنانس اور ڈیفینس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے نسبت سے چوز کرتی ہیں، اور جس میں یہ ایک سینئر بیوروکریٹس وسیم جعفری صاحب کو ایڈوائزر کے طور پر، جو فائنانس اور اکانومک افیئرز میں فائنانس کے ایڈوائزر کے طور پر سلیکٹ کرتی ہیں وسیم جعفری صاحب کو۔ نمبر 2 کے اوپر بات کریں تو پی پی کا پاکستان پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں سندھ کے، ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کو رائٹس دیے جائیں گے، یعنی کہ انسٹیڈ آف دیئر لینگویج، ریگارڈلیس آف دیئر لینگویج، برتھ ریجن اور ریلیجن، اینڈ ٹو سپورٹ دیئر رول آف لا، مطلب وہاں پر رول آف لا جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا، خاص طور پر سندھ کے ایریے میں اور خاص طور پر وہاں کے مہاجروں کے لیے، اور مطلب ان کے لیے ایسے موقع فراہم کیے جائیں گے ٹو اچیو پیس اینڈ کوآپریشن فار دا مہاجرین۔ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین پاکستان پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان۔ نمبر 2 کے اوپر پریزیڈنشیل الیکشن کی بات کریں تو جناب غلام اسحاق خان صاحب جو ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی پاکستان پیپل پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں، کتنے 348 ووٹ حاصل کرتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی مدد کے تحت 12 دسمبر 1988 کو، اور وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر بات کریں تو بی بی نے جو ہے نمبر 4 کے اوپر ڈسولوشن آف بلوچستان اسمبلی، کہ بی بی صاحبہ نے بلوچستان اسمبلی کو ڈسمس کر دیتی ہیں اور وہاں پر گورنر راج جو ہے وہ لاگو کر دیتی ہیں 1988 کے اندر ہی۔ گورنر بلوچستان جو موسیٰ صاحب ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، اور یہ بلیم لگایا جاتا ہے کہ یہ والا جو سٹیپ لیا گیا، جو پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا، یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی کانزوننٹ سے، یعنی کہ ان کی رضامندی سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے، اور بی بی یہ ڈکلیئر کر دیتی ہیں کہ ڈسمسل آف بلوچستان اسمبلی از اے کانسپریسی اگینسٹ ڈیموکریسی، کہ ہم نے اس لیے ڈسمس کیا کیونکہ یہ کانسپریسی کریٹ ہو رہی تھی ڈیموکریسی کے خلاف، اس لیے ہمیں وہاں پر گورنر راج جو ہے وہ لاگو کرنا پڑا۔ اس کے بعد جناب سارک سمٹ ہوتی ہے، یہ بھی بی بی کی ایک بہت اچھی کامیابی ہے۔ اسلام آباد کے اندر 34 سارک کانفرنس ہوتی ہے 1988 کے اندر، جس میں بہت سے لاٹ آف بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور یہ یعنی کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گا، اور یہ بھی کوآپریشن ہوتی ہے کہ ڈرگ ٹریڈ کے اوپر دونوں ملک جو ہیں وہ اکٹھا یعنی کہ فائٹ کریں گے اگینسٹ دا ڈرگ ٹریڈ، جو یعنی کہ بارڈر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً بہت سارے جو مطلب خاص طور پر سوشل ایلز ہوتی ہیں، جو 1.1 بلین پیپل سارک کی جو ہے ان کو فیس آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے کہ کیا کیا چیزیں اپنائی جائیں اور کن چیزوں کو چھوڑا جائے تاکہ سوشل ایول جو ہیں وہ ریموو ہو سکیں۔ یہ سارا ڈسکشن ہوتی ہے سارک سمٹ کے اندر جو اسلام آباد میں ہیلڈ ہوئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں جناب ان کی ڈاؤن فال کی، مسز بھٹو کی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی۔ تو بھٹو صاحبہ جو ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ بی بی وانٹیڈ ٹو ریپیل دا 8th amendment in order to strengthen their position as a prime minister but soon abandoned due to not sufficient political support، کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک سٹیپ لیتی ہیں ریموو کرنے کے لیے 8th amendment کو، مطلب پریزیڈنٹ کے اختیارات کو چھیننے کی وہ مطلب کوشش کرتی ہیں، اور اسی کوشش کے نتیجے میں پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحبہ ان کے دانت اور پر جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اور لیکن اس سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ان ایکشن کی بات کریں تو بی بی ہیڈ ڈن ایوری تھنگ دیٹ ڈڈ ناٹ کاسٹ منی، بی بی نے ہر وہ کام کیا کہ جو پیسے نہیں تھا، یعنی کہ جس کے اوپر پیسے نہیں تھے لگتے۔ مثال کے طور پر بی بی نے کیا کیا کہ پریس فریڈم کر دی، بی بی نے اور کیا جناب پریزنر جو ہیں ان کو رہا کر دیا، فرینگ پریزنرز۔ اس کے علاوہ بی بی صاحبہ نے یونین جو بنتی ہیں ان کے اوپر بین جو لگتا ہے اس کو ہٹا دیا، لفٹنگ بینز آن یونین۔ تو یہ تمام کام جن کے اوپر پیسہ نہیں تھا لگتا وہ بی بی نے سارے کام کر دیے۔ بٹ بی بی واز انیبل ٹو کم اپ فنڈنگ فار نیو پروگرام، لیکن بی بی جو ہے وہ نئے پروگرام جو فنڈنگ کا اس نے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ آ چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نے لون لے لیا ہوتا ہے IMF سے $800 ملین کا، اور جس کی وجہ سے بی بی کے اوپر بہت ساری پولیٹیکل ریسٹرکشن جو ہیں وہ لاگو ہو چکی ہوتے ہیں، بی بی کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھے جا چکے ہوتے ہیں۔
نیپوٹزم کی بات کریں تو بی بی جو ہے وہ ایک آٹوکریٹک رول کے طور پر سامنے آتی ہے، اور بی بی کیا کرتی ہے کہ اپنی ماں کو ایک سینئر منسٹر کے طور پر وداؤٹ پورٹ فولیو جو ہے وہ لاگو کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جناب سلیکشن آف ہر فادر ان لا، اور اپنے فادر ان لا کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے ایز اے چیئرمین آف پارلیمنٹری پبلک کمیٹی کے طور پر، اپنے پاپا جان کو سلیکٹ کر لیتی ہے۔ نمبر 3 کے اوپر اگر سندھ سچویشن کی بات کریں تو کنفلکٹس شروع ہو جاتے ہیں ایم کیو ایم کے درمیان اور پاکستان پیپل پارٹی کے درمیان، جس کے بعد پاکستان ایم کیو ایم جو ہے وہ کولیشن سے اپنے آپ کو ہٹا لیتی ہے پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ سے، اور یوں بھی ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک لچکدار ہو جاتی ہے، گرنے لگتی ہے، کیونکہ کولیٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس لیے۔ اچھا ہوا کیا تھا کہ مئی 1990 کے اندر سندھ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا حیدرآباد کے اندر۔ جیسے ہی حیدرآباد کے اندر انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا تو جناب کیا ہوا کہ شوٹ آن سائٹ، جس میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جو بندہ نظر آئے اس سے گولی مار دینی چاہیے۔ اب ہوا کیا کہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور گھر گھر میں پولیس نے تلاشیاں لینا شروع کر دیں، اور اس کے بعد جناب حیدرآباد کا جو فورٹ ہے قلعہ حیدرآباد، وہاں سے بچے اور عورتیں اپنے سروں کے اوپر قرآن پاک لے کر باہر نکلتی ہیں، اور پولیس جو ہے وہ ان کو ڈائریکٹلی شوٹ کرتی ہے، اور پولیس یہ بلیم لگاتی ہے کہ مطلب ان کے بیہائنڈ جو ہے نہ ایم کیو ایم یہ بلیم لگاتی ہے کہ پولیس نے ان کو ڈائریکٹلی شوٹ کیا، ان بچوں کو اور ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے سروں کے اوپر قرآن پاک رکھے ہوئے تھے اور وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر رہی تھیں، اور پولیس یہ کلیم کرتی ہے، بھٹو کی گورنمنٹ یہ بلیم کرتی ہے کہ ان بچوں اور ان عورتوں کے پیچھے جو ہیں وہ سنائپرز چھپے ہوئے تھے جو پولیس کو ٹارگٹ کر رہے تھے مارنے کے لیے، اور یوں پولیس جو ہے ان کو ان بچوں اور عورتوں کے اوپر گولیاں چلانی پڑی، اور ان گولیوں کے نتیجے میں مختلف ضلعوں کے اندر پروٹیسٹ ہوئے۔ کراچی کے اندر جس کے نتیجے میں 30 لوگ مارے گئے، اور حیدرآباد کے اندر 70 لوگ مارے گئے، اور یوں مجموعی طور پر پورے ملک کے اندر 230 سے زائد لوگ مارے گئے، اور کافی حد تک لوگ زخمی بھی ہوئے، اور یہ ایک کافی حد تک پرابلم بن گئی پاکستان پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان۔ آگے بات کرتے ہیں آپریشن آف پولیٹیکل رائیولز کی، تو گورنمنٹ فورس اتفاق فاؤنڈری آؤٹ آف بزنس۔ لیں جی، اب گورنمنٹ نے ایک نیا سٹیپ یہ لیا تھا کہ اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ایک کمپنی تھی جو کہ شریف برادران کے اندر تھی، اس کا نام تھا اتفاق فاؤنڈری۔ اب پاکستان ریلوے جو ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اتفاق فاؤنڈری کے جو بھی قسم کے اس کا یعنی کہ اسکارپ آتا ہے امریکہ سے، یعنی کہ خام مال جو آتا ہے اس کمپنی کے لیے، اتفاق فاؤنڈری کے لیے کراچی بندرگاہ کے اوپر، وہ جو ہے یہ لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ کمپنی تھی لاہور کے اندر کام کرتی، اس کا خام مال آتا تھا امریکہ سے کراچی کے اندر، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈپارٹمنٹ جو ریلوے ہے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ان کا مال جو ہے خام مال نہیں لے کر آئیں گے۔ یوں اس کے نتیجے میں تقریباً 3500 بندہ جو ہے ان کو ان امپلائمنٹ ہونا پڑا جو اس کمپنی کے اندر کام کرتا تھا، اور یہ سارا یعنی کہ ہنگامہ ہوا تھا سمر 1989 کے اندر۔ اس میں مزدور طبقے کو کافی حد تک نقصان پہنچا تھا۔ تو آگے بات کرتے ہیں نمبر 6 کے اوپر ہارس ٹریڈنگ کی، یعنی کہ یہ بھٹو کے اوپر الزام لگا کہ بھٹو نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کیوں کی ہے؟ کیونکہ بھٹو اب جو ہے یعنی کہ ایک تو اس کے ہاتھ سے صوبہ ویسے ہی چلا گیا جو تھا پنجاب کا صوبہ، اور یہاں پر IGI اسلامی جمہوریت ہاتھ کی گورنمنٹ بن گئی تھی۔ اب دوسرے صوبے کی بات کریں تو دوسرا صوبہ جو تھا وہ تھا NWFP موجودہ KP کے۔ اب موجودہ KP میں جو گورنمنٹ نے سیٹیں جیتیں بھٹو کی گورنمنٹ نے وہ اسلامی جمہوری اتحاد سے کم تھیں، لیکن اس نے گورنمنٹ بنانے کے لیے اتحاد کر لیا تھا اس کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ۔ اب اگر آپ نے میرا پچھلا لیکچر سنا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھٹو صاحب ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے اسی نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر بین لگایا تھا، لیکن اس وقت 1988 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے NWFP میں گورنمنٹ بنانی تھی تو انہوں نے اسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے اور کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے اور کچھ اسلامی جمہوری اتحاد کے کم از کم 10 بندوں کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے خرید کے انہوں نے وہاں پر گورنمنٹ بنائی، اور ان کی قیمت انہوں نے لگائی تھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے 10 اسلامی جمہوری اتحاد کے ممبران کی تقریباً 5 ملین ایک بندے کے لیے، اور ساتھ میں کچھ گورنمنٹس کے پلاٹس وغیرہ ان کو الاٹ کیے گئے تھے۔ یہ جناب ان کی قیمت لگا کر وہاں پر گورنمنٹ بھٹو صاحبہ نے گورنمنٹ بنوائی تھی۔ لیں جی، اگلا ایکسٹریم سٹیپ اٹھا دیا انہوں نے غلام اسحاق خان صاحب نے، اور انہوں نے 6 اگست 1990 کو گورنمنٹ آف پاکستان کو جو بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی اس کو
ڈسمس کر دیا اور تمام قسم کی پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کو گھر بھیج دیا۔ چارجز کیا لگائے جناب؟ چارجز یہ لگایا کہ پہلا چارج لگایا کہ کرپشن اور نیپوٹزم، دوسرا چارج لگایا مس یوز آف ریسورسز اینڈ گورنمنٹ ایجنسیز، کہ گورنمنٹ ایجنسیز کا غلط استعمال کیا گیا اور گورنمنٹ ریسورسز کا بھی غلط استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد فیلئر آف نیشنل اسمبلی ٹو لیجسلیٹ، مطلب نیشنل اسمبلی جو ہے وہ صحیح طرح لیجسلیشن کے اندر کام نہیں کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد سول ڈسٹربنس ان سندھ پروونس، اور یعنی کہ جو قتل ہوئے 230 سے زائد لوگ، ان کا اس کے اوپر یعنی کہ چارج آ گیا کہ سول ڈس اوبیڈینس کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ مس یوز آف سینٹ اینڈ ہائر جوڈیشری، اس کے بعد جو چارج لگائے وہ تھا ڈس آرڈر بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ، کے مطلب فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان کافی ڈس آرڈر ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ گورنمنٹ ڈسمس کرنی پڑ رہی ہے۔ اور جو نئے پرائم منسٹر ایز اے کیئر ٹیکر کے طور پر آئے وہ تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب۔ لیکن جی اگلا دور آتا ہے 1990 سے 1993 کا، جنرل الیکشن کا اعلان ہو گیا کہ جناب وہ ہوں گے 24 اکتوبر 1990 کو۔ 24 اکتوبر 1990 کو الیکشن ہونے تھے۔ پولنگ کی بات کریں تو جناب پولنگ کے اندر اسلامی جمہوری اتحاد نے 106 سیٹیں حاصل کی 217 سیٹوں میں سے، اور یوں مطلب کافی حد تک انہوں نے وکٹری حاصل کی اسلامی جمہوری اتحاد نے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کا جو رزلٹ تھا وہ سارک ممالک کے اندر ایک کافی حد تک یعنی کہ اچھا رزلٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ کنکلوڈ کیا گیا کہ یہ فری اور فیئر الیکشن ہوئے ہیں، ٹرانسفر آف پاور وداؤٹ ملٹری انٹرونشن، اور ملٹری کی انٹرونشن کے بغیر جو ہے یہ مطلب گورنمنٹ جو ہے ڈیموکریسی کی فلورشنگ کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹرونشن کے بغیر جو ہے مطلب پاور جو ہیں وہ الیکٹڈ اسمبلیز کو ٹرانسفر ہو گئی ہیں۔ اچھا جی اگلی بات کریں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے اسلامی جمہوری اتحاد کی، اور انہوں نے 2/3 میجارٹی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بنا لی۔ انہوں نے الائنس کیا ایک اور پارٹی کے ساتھ اور 45 سیٹیں ان سے لے لیں، 106 سیٹیں ان کی اپنی تھی اور 45 سیٹیں انہوں نے ان سے لے لیں، اور یوں انہوں نے اپنا سینٹر کے اندر بھی حکومت بنا لی، اور تمام کے تمام چاروں صوبوں کے اندر بھی انہی کی حکومت بن گئی، اسلامی جمہوری اتحاد کی ہی حکومت بن گئی۔ ان کا ایجنڈا کیا تھا جی؟ ایجنڈا ان کے یعنی کہ تقریباً 8 یا 9 ایجنڈا تھے۔ سب سے پہلا ایجنڈا تھا کہ سیلف ریلائنس گورنمنٹ بنائی جائے گی، نمبر 2 کے اوپر ڈی نیشنلائزیشن کیا جائے گا، پھر ٹیکسیشن ریفارم لائی جائیں گی، پھر انٹروڈیوس ڈیجیٹل کمیونیکیشن جو ہے یعنی کہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم متعارف کرایا جائے گا، فارن ایکسچینج اور پیمنٹ ریفارم انٹروڈیوس کروائی جائیں گی، انکریز ایکسپورٹ میں اضافہ کیا جائے گا، ایڈمنسٹریشن اینڈ لا ریفارم اس کو امپروو کیا جائے گا، ایگریکلچر پروڈکٹیویٹی کو امپروو کیا جائے گا، پرائیویٹائزیشن آف گورنمنٹ بینکس اینڈ گورنمنٹ انڈسٹری، کہ جو مطلب نیشنلائزیشن پالیسی کے تحت گورنمنٹ انڈسٹری اور گورنمنٹ بینکس گورنمنٹ کے اندر آ گئے تھے، ان کو ڈی نیشنلائز کیا جائے گا یا پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ اب اکانومک پالیسیز کی بات کریں تو جناب سب سے اچھی اکانومک پالیسی جو ہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد میں جناب نواز شریف صاحب نے اس ٹینیور کے اندر بنائی تھیں۔ کیا تھا جن کا ویژن کیا تھا؟ فرسٹ پولیٹیکل لیڈر آفٹر ایوب خان ہیو گیون اکانومک ڈیولپمنٹ ایز اے پرائیورٹی ان ہز پالیسیز، کہ اپنی پالیسیز کے اندر انہوں نے نیشنل پالیسیز اور اکانومک پالیسیز کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دی تھی۔ پہلا پوائنٹ انہوں نے جو کیا تھا وہ تھا ڈی ریگولیشن یا ڈی نیشنلائزیشن۔ وہ انہوں نے کیا کیا تھا جناب؟ تمام کی تمام وہ ریسٹرکشنز جو گورنمنٹ کی طرف سے لاگو ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کے اوپر، یا مطلب پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ملک کے اندر آتی ہے اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، ان تمام کی تمام پالیسیز کو ریموو کر دیا گیا، یعنی کہ گورنمنٹ سیکٹر کو فلورش کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کی انٹرپشن کو کم کرنے کے لیے ایک سٹیپ لیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کے اوپر جو تھا اسٹیپس ٹو امپروو فائنینشیل مارکیٹ کے اندر انہوں نے کافی حد تک کمپٹیشن کریٹ کیا تھا، بہت ساری نئی کمپنیوں کو انہوں نے مارکیٹ میں جگہ دی تھی، کم از کم 10 جو ہیں وہ پرائیویٹ کمرشل بینکس جن میں انویسٹمنٹ بینک بھی تھے اور فارن بینک بھی تھے، ان کو سپیس دی گئی کہ آپ آئیں اور پاکستان کے اندر بینکنگ سیکٹر متعارف کرائیں، 10 بینکس کم از کم۔ اس کے علاوہ اوپن نیو ایریاز ٹو پرائیویٹ سیکٹر، نئے پرائیویٹ سیکٹرز میں ایریاز یعنی کہ نئے ایریاز میں انویسٹمنٹ کی گئی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، جس میں پاور جنریشن آتا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن آتا ہے، ایئر لائنز آتی ہیں، شپنگ آتی ہے، روڈ کنسٹرکشن آتی ہیں، اور پورٹس آتے ہیں جن میں سی پورٹ آ گیا، ڈرائی پورٹ آ گیا، ایئرپورٹس آ گیا، مطلب کافی حد تک ڈیولپمنٹ کی انہوں نے۔
آگے کریں بات تو اوپننگ دا اکانومی، انہوں نے اکانومی کو کافی حد تک اوپن کیا. فرمز اینڈ کمپنیز وار الاؤڈ ٹو مینٹین فارن کرنسی اکاؤنٹ ان پاکستان. لیں جی مطلب جو بھی کمپنیز ہیں اور جو بھی فارن فرمز ہیں ان کو الاؤ کیا گیا کہ آپ پاکستان کے اندر رہ کر یہاں پر آپ فارن کرنسی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بھی ایک اچھا سٹیپ تھا. اس کے علاوہ فارن کرنسی یا فارن ایکسچینج کو لبرلائز کر دیا گیا، مطلب اس کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ہٹا دیں گے گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز آن دی بیسز آف نان ریزیڈنٹس. ٹھیک ہے. آگے بات کریں تو اوپننگ آف گرین چینل، مطلب ایک گرین چینل اوپن کیا گیا جس کے تحت گرین چینل کیا تھا کہ جو بھی ٹریڈ ہوتی ہے اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹیز آتی ہیں ان کو ریموو کر دیا گیا تھا کافی حد تک، یعنی کہ کسٹم ڈیوٹیز کو ریموو کر دیا گیا تاکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو جناب نواز شریف صاحب نے روڈز بہت زیادہ ڈیولپ کیے، موٹر وے بہت زیادہ ڈیولپ کیں، یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت ویل اویئر تھے کہ اگر روڈز انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے ملک میں تو وہ کافی حد تک رول پلے کرتا ہے ملک کی اکانومی کو امپروو کرنے کے اندر. لیکن جی موٹر وے بنائی گئی، جو M2 موٹر وے تھی اسلام آباد سے لاہور کے درمیان 367 کلومیٹر کی موٹر وے، وہ انہی کی مدد سے ڈیولپ کی گئی تھی، جو کہ 24 بلین روپیز کی مدد سے ڈیولپ کی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے نیشنل ہائی وے N5 جو آلموسٹ 70% جو ہماری کنٹری کی ٹوٹل ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد جناب نیشنل ہائی وے N55 جو مشہور ہے انڈس ہائی وے کے نام سے، اس کی بھی کنسٹرکشن کی گئی تھی. اس کے بعد ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، ان تمام یعنی کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی امپروو کیا گیا اور وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کو فروغ دیا گیا. اب فیڈرل ایشوز کی بات کریں تو 2 سگنیفیکنٹ ایکارڈ ہوئے، مطلب فیڈرل اور پروونسز کے درمیان، یعنی کہ صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ 2 بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوئے، ایکارڈ ہوئے یا مطلب معاہدے ہوئے. سب سے پہلا جو معاہدہ ہوا تھا ایشو آف ڈسٹریبیوشن آف واٹر ریسورسز امانگ 4 پروونسز کی 4 صوبوں کے درمیان جو ہے وہ جناب پانی کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے معاہدے کیے گئے. نمبر 2 کے اوپر جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ تھا نیشنل فائنانس کمیشن یا NFC ایوارڈ جسے ہم کہتے ہیں، جس کے تحت جناب 20% جو ریونیو ہے وہ سینٹر اپنے پاس رکھے گا اور باقی 80% جو ریونیو ہے وہ صوبوں کے درمیان بانٹ دیا جائے گا آن دی بیسز آف دیئر نیچرل ریسورسز اور آن دی بیسز آف دیئر پاپولیشن. ٹھیک ہے جی. یہ فیڈرل نے کا مطلب 2 ایگریمنٹ کیے تھے صوبوں کے درمیان. اچھا جی اگلی بات کریں تو ان امپلائمنٹ کو میئر کرنے کے لیے کافی حد تک ڈیلنگ کی گئی تھی. اسمال لیول بزنس کو فروغ دیا گیا تھا. لوگوں کو گورنمنٹس کی نوکری کے بجائے سیلف امپلائمنٹ کا کافی فروغ دیا گیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسکیم بھی لانچ کی جس کا نام تھا پرائم منسٹر پبلک ٹرانسپورٹ اسکیم، جس کے تحت لوگوں کو سافٹ لونز دیے گئے تاکہ لوگ ٹیکسیاں خرید سکیں اور اپنا سیلف امپلائمنٹ جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے. اگلی بات کریں اکانومی گروتھ ریٹ کی تو اکانومی گروتھ ریٹ جو تھا امپروو تھا، یعنی کہ تقریباً 6% اکانومی گروتھ ریٹ جو تھا وہ نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں رہا تھا. اگلی بات کریں تو سرپرائزنگ لیک آف انٹرسٹ ان ایجوکیشن، لیکن مطلب جو ان کا ایک کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہ ہو پائی ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر. ایجوکیشن اور ریسرچ فیلڈ کے اندر انہوں نے بہت حد تک کم کام کیا تھا. کوئی ایجوکیشن ریفارم انہوں نے پیش نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی پارٹیکولر کوالٹی ایجوکیشن انہوں نے متعارف کروائی تھی. اگر ہم دوسرے کنٹریز کی ان کا کمپیئر کریں تو اکانومیز آف یورپ، امریکہ اور ایشین ٹائیگر کی اکانومی کی بات کریں تو وہ ریپڈلی گرو کر رہی تھی. کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن اور ریسرچ کے اوپر کافی حد تک انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اور ہمارے ملک کے اندر اس وقت کوئی انویسٹمنٹ یا ریسرچ کی فیسلٹی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہو رہی تھی. اگلی بات کریں اسلامائزیشن پالیسیز کی تو شریف گورنمنٹس نے جو ایک شریعہ بل متعارف کرایا تھا مئی 1991 کے اندر، جس کے تحت یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ قرآن اور سنہ یہ جو ہیں لا آف لینڈ ہوں گے، اور گورنمنٹ پبلک ڈکلیئر اٹ سیلف ٹو اسلامائزیشن، اور گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ ایک اسلامائزیشن گورنمنٹ کے طور پر سامنے آئی ہے. آگے ڈاؤن فال کی اب بات کرتے ہیں جناب. ڈاؤن فال کی بات کریں تو ریلیشن ود
آرمی کے ساتھ ان کا ریلیشن نواز شریف صاحب کا کافی حد تک ڈاؤن فال رہا ہے، یعنی کہ اپنے ٹینیور میں کم از کم 3 آرمی چیف جو ہیں وہ بدل چکے تھے۔ سب سے پہلے آرمی چیف آئے تھے آصف نواز صاحب، ان کی بھی کافی حد تک اپسیٹ فیلنگ رہی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا غلام اسحاق خان صاحب نے، اور غلام اسحاق خان صاحب نے ہی اگلے پرائم منسٹر اور اگلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز کو بھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز کو بھی پریزیڈنٹ نہیں کیا تھا، مطلب اپوائنٹ کیا تھا۔ اور کیونکہ مطلب ان کے ریلیشن خاص طور پر پرائم منسٹر کے ریلیشن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی خراب ہو چکے تھے، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ آتے تھے کن کی مرضی کے ساتھ، پریزیڈنٹ کی مرضی کے ساتھ، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر یہ میری باتیں نہ مانیں گے یا میری مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف نہ لگایا گیا تو اس کا کیا نام ہے، میں 58(2)B کے تحت آپ کی گورنمنٹ کو گھر بیچ سکتا ہوں۔ اور اس کے تحت ہی مطلب نواز شریف صاحب نے بیان دیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہ میری گورنمنٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور جس کے بعد ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ خیر وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ آگے مطلب ان کا ریلیشن ود پریزیڈنٹ کی بات کریں تو جو نیا جنرل آصف نواز صاحب جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف آئے تھے وہ بھی پریزیڈنٹ نے اپنی فورسفلی یعنی کہ ان کو لاگو کیا تھا۔ اب اچانک 3 سے 4 منتھ کے بعد مطلب جنرل آصف صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، سڈن ڈیتھ کے بعد اب جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف آئے ان کا نام تھا جنرل عبدالوحید، وہ بھی پریزیڈنٹ نہیں سلیکٹ کیے تھے۔ تو یہ کافی حد تک کلیشز کریٹ ہو گئیں پرائم منسٹر کے درمیان، چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان اور پریزیڈنٹ کے درمیان۔ اگلی 8ویں امینڈمنٹ کی بات کریں تو نواز شریف صاحب اپنی گورنمنٹ اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے 8ویں امینڈمنٹس کو ریموو کرنا چاہتے تھے۔ وہ 58(2)B کو مطلب 58(2)B کے آرٹیکل کو اس شک کو آئین سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن غلام اسحاق خان صاحب نے اس ایکشن سے پہلے ہی ان کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا تھا۔ اچھا جی، آگے اگلی بات کریں تو بی بی نے دوسری طرف جو ہے وہ پورے ملک میں پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے تھے۔ بی بی نے کیا کہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسیاں متعارف کرائی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری اپنے من پسند لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں، اور یعنی کہ بی بی نے یہ کہا تھا، بی بی کرٹیسائز پرائیویٹائزیشن بائی سینگ ہیز پلان فیورڈ لارج انویسٹرز، مطلب ان کے جو پلان ہیں یہ صرف اور صرف فیورڈ کرتے ہیں لارج انویسٹرز کو، مطلب انہوں نے بیلنس کے ساتھ نہیں یہ پرائیویٹائزیشن متعارف کرائیں بلکہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ تمام کے تمام ڈیلنگ کی ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے یہ بھی کہا تھا کہ 1990 کی جو گورنمنٹ یا 1990 کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی فراڈولنٹ یعنی کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، اور بھٹو نے وائڈ سیپریٹ پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے تھے پورے ملک کے اندر، اور مطلب انہوں نے مارچز بہت زیادہ کیے، لانگ مارچ کیے بھٹو نے بھی اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی۔ تو آل ان آل جو ہے ان کی گورنمنٹ کافی حد تک اس میں لچک آ چکی تھی۔ اچھا جی، اگلی بات کریں تو ایک آپریشن بلیو فاکس جو ہے وہ لانچ کیا گیا تاکہ تمام کی تمام سوشل ایولز کو جو ہے وہ ریموو کیا جا سکے، خاص طور پر کراچی کے اندر۔ اس کا نام رکھا گیا جناب آپریشن بلیو فاکس ٹو ریموو دا کلین سٹی آف اینٹی سوشل ایلیمنٹس، تاکہ تمام کے تمام شہروں کو اینٹی سوشل ایلیمنٹس سے کلین کیا جائے، اور اس کی کمانڈ دی گئی بریگیڈیئر امتیاز احمد کو جو کراچی کے رہنے والے تھے۔ اچھا جی، اگلی بات کریں تو ڈسولیوشن آف نیشنل اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا گیا۔ اپریل 1993 کے اندر نواز شریف صاحب نے جو حکومت اپنا پاکستان ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کر جو انہوں نے اپنا بیان دیا تھا کہ میری گورنمنٹ کو، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ سم پولیٹیکل ایلیمنٹس ور ورکنگ اگینسٹ ہز گورنمنٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز اٹ اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈو آل گڈ ورکس ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈو، کہ وہ جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں ان کو خراب کر دیا جاتا ہے، اور ان کی گورنمنٹ کے خلاف کافی حد تک مطلب انسٹیبلٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، اس بات کو سننے کے بعد 18 اپریل 1993 کو پریزیڈنٹ نے اپنے خطاب میں یہ باتیں ان کے اوپر لاگو کی کہ مال ایڈمنسٹریشن، کرپشن، نیپوٹزم اور پولیٹیکل وائلنس کے تحت جو ہے ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا جا رہا ہے، اور نئے الیکشن جو ہوں گے وہ 14 جولائی 1993 کو نئے الیکشن ہوں گے۔ لیکن جی، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا رول جو ہے وہ اینڈ ہو گیا۔ جو نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے ان کا نام تھا معین قریشی صاحب۔ معین قریشی صاحب بہت اچھے انسان تھے جناب۔ معین قریشی صاحب جو تھے
وہ ورلڈ بینک آفیشیل کے یعنی کہ ٹاپ ورلڈ بینک آفیشیل میں شامل ہونے والے ایک پرائم منسٹر تھے. وہ بالکل نیوٹرل انسان تھے, ان کو پالیٹکس سے کوئی بالکل سروکار نہیں تھا, اور بالکل ایک نئے انسان کے یعنی کہ نیا بندہ جس طرح پالیٹکس میں آتا ہے وہ اس طرح سامنے آئے تھے. تو یعنی کہ آؤٹ سائڈر تھے, پولیٹیکل آؤٹ سائڈر تھے. انٹروڈیوس کی بات کریں تو انہوں نے جو اپنا ریفارم انٹروڈیوس کرائیں تو کافی حد تک انہوں نے ریفارم انٹروڈیوس کرائیں. سب سے پہلی جو کیئر ٹیکر کے طور پر معین قریشی صاحب نے ریفارم انٹروڈیوس کرائی وہ تھی ڈی ویلیو کرنسی اینڈ کٹ سبسڈیز, کہ انہوں نے مطلب کرنسی کی ڈی ویلیویشن کو کم کرنے کے لیے تمام کی تمام سبسڈیز کو کٹ کر دیا. نمبر 2 کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ تمام قسم کی گندم کی اقسام کے اوپر, بجلی کے اوپر اور گیزولین کے اوپر یا آئل کے اوپر انہوں نے پرائسز جو ہیں وہ انکریز کر دیں. نمبر 3 کے اوپر انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر دیا. نمبر 4 کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ پبلک ایکسپینڈیچر کو یا سوشل ایکسپینڈیچر کو انہوں نے کافی حد تک کم کر دیا. نمبر 5 کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ وارن ٹو پالیٹیشین ہو ڈڈ ناٹ پے بیک لانس, کہ انہوں نے ان پالیٹیشینس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ جو اپنا لانس واپس نہیں کریں گے جو گورنمنٹ سے یا گورنمنٹ کے بینکوں سے انہوں نے لیا ہوا ہے ریلیف فنڈ کے طور پر, تو یہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے. نمبر 6 کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً 10 ایمبیسیوں کو انہوں نے بند کیا اور 15 منسٹر جو ہیں ان کو 15 منسٹریز کو انہوں نے ایبالش کیا, ختم کیا تھا, 10 ایمبیسیوں کو اور 15 منسٹریز کو. نمبر 7 کے اوپر انہوں نے کیا کیا میڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ اٹانومس باڈی بائی ٹو کیپ آؤٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس, کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک اٹانومس باڈی کے طور پر ڈکلیئر کیا اور تمام کی تمام پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو اس کو آزاد کر دیا. نمبر 8 کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ ایبالشنگ پاورز آف پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر آف ایلوکیٹنگ ریزیڈینشیل پلاٹس ٹو دیئر فیوررس, کہ انہوں نے تمام کے تمام اختیارات پرائم منسٹر سے اور چیف منسٹر سے بھی چھین لیے کہ وہ کسی بھی قسم کا پلاٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی بندے کو الاٹ نہیں کر سکیں گے. نمبر 9 کے اوپر جو انہوں نے کافی حد تک ان کی جو ایفرٹس تھیں وہ رنگ لے آئیں, اور انہوں نے جو سیریس ایفرٹس کی گورنمنٹ کا ڈیوز کو ریکور کرنے کے لیے ایک شارٹ پیریڈ کے اندر. نہیں جی, یہ ٹینیور تھا 1988 سے لے کر 1993 تک. تھینک یو سو مچ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ آن لائن کلاسز مدعو کرنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹس میں اپنے بیان کر دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد سے جلد رابطہ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اسٹے ٹیون, اسٹے بلیسڈ.